بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس میں ذرا سی بھی حیا ہوتی تو وہ اس واقعے کو خاموشی سے پی جاتا۔ مجھے حیرت ہے کہ راہ کے افسروں کی ذہنی سطح اس قدر پست اور گھٹیا ہے۔ ابھی اس کا اضطراری رد عمل سامنے آ رہا ہے، دیکھنا ہوگا کہ وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ میں نے تشویش سے کہا، ان کی سوچ گھٹیا ہے، اسی لیے یہ پڑوسی ملکوں میں تعصب پیدا کر دیا کرتے ہیں۔ ان کے لیے انسانی جان چیونٹی سے زیادہ حقیر ہے۔ غزالہ نے میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ وہ مجھ سے کوئی سوال کیے بغیر میری اور نریش کی گفتگو کا عنوان سمجھ گئی تھی۔ اگر وہ واقعی انل بسواس کو درمیان میں لے آتا ہے تو یہ معاملہ سنگین ہو جائے گا۔ مجھے اب یہاں وحشت ہو رہی ہے، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ وہ ربانی میں انکل کا ذکر کر گیا تھا، بعد میں اس نے اپنی بات بدل دی، مگر یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ یہ سب انل بسواس کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اسے معلوم ہو چکا ہوگا کہ نریش شرما کے دفتر میں لگنے والی آگ میں کیا کچھ تباہ ہوا ہے۔ میں بے دھیانی میں رینا والی ویڈیو فلم کا ذکر کرنے ہی والا تھا کہ مجھے اچانک اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور میں نے اسے بات گماتے ہوئے کہا، پاکستان میں جوابی قدم اٹھانے کے لیے اسے کسی مضبوط نئے اور مقامی مہرے کی ضرورت ہے۔ وہ مجھے پوری طرح بے بس کیے بغیر یہاں سے نہیں جانے دے گا۔ دیکھنا ہوگا کہ رینا اور بیلا کے بعد اب کس کی باری آتی ہے۔ ان کا یہ حربہ 2 مرتبہ ناکام ہو چکا ہے، غزالہ نے پرخیال انداز میں کہا۔ تیسری بار وہ اسے نہیں آزمائیں گے۔ تمہارا اندازہ درست ہے، میں نے دوبارہ بستر پر دراز ہوتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی صبح کا ابتدائی حصہ ہے، کچھ دیر کے لیے سونے کی کوشش کرو، صبح تازہ دم ہو کر اس بارے میں کچھ سوچیں گے۔ میں نے کمرے میں جلتا ہوا نائٹ لیمپ بھی بجھا دیا۔ گہرا اندھیرا سونے کے لیے زیادہ مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر تک کمرے کی فضا میں گہرا سکوت چھایا رہا، پھر غزالہ کی سرسراتی ہوئی آواز گونجی، جان آپ سو رہے ہیں؟ کوشش کروں گا تو سو جاؤں گا، ابھی منحوس نریش سر پر سوار ہے۔ میں نے اس کی طرف پہلو بدل کر جواب دیا، کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ ہاں، اندھیرے سے خوف آ رہا ہے، اس نے سہمی ہوئی آواز میں اقرار کیا۔ نائٹ لیمپ جلا لیں۔ میں نے ٹٹول کر بستر کے کنارے پر جھولتا ہوا سوئچ تلاش کیا اور دھیمی روشنی والا بلب آن کر دیا۔ گوپ اندھیرے سے مجھے بھی الجھن ہو رہی تھی۔ ویرا نے عابد علی کے ساتھ اپنے ہوٹل میں اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اس کے لیے وہ قطعی اجنبی تھا۔ اس کی شناخت کا صرف ایک ثبوت سامنے آیا تھا، وہ بھارت جیسے موذی ملک میں ڈینی، ویرا اور غزالہ کے اصل اور فرضی ناموں سے پوری طرح واقف تھا اور اپنے ساتھ کوئی مصیبت لے کر نازل نہیں ہوا تھا۔ وہ عابد کے ساتھ آخر تک سرد مہری سے پیش آئی، بس اس وقت ذرا سی گرم جوشی ہوئی جب اسے یہ پتا چلا کہ ہم لوگوں نے راہ کے ایک دفتر کو نظر آتش کر دیا تھا اور اس آگ میں راہ کا ایک سینئر کمانڈو بھی زندہ یا مردہ حالت میں جل گیا تھا۔ اس نے عابد کو کسی تواضع کے بغیر رخصت کر دیا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال جاگزی ہو چکا تھا کہ عابد اگر کسی اہم اور خفیہ مشن پر دہلی سے امرتسر آیا تھا تو اسے ویرا کے پاس ضرورت سے زیادہ وقت ضائع کیے بغیر واپس لوٹ جانا چاہیے تھا تاکہ کسی غیر متعلقہ شخص کو اس کے بارے میں سوچنے کا موقع نہ مل سکے۔ عابد کے جانے کے بعد ویرا نے اس کی لائی ہوئی فائلیں کھول ڈالی۔ بیشتر کاغذات کا تعلق راہ سے تھا۔ فائلوں میں کچھ سادہ کاغذوں پر لکھی ہوئی تحریریں اور نقشے بھی تھے۔ ان تحریروں کا رسم الخط ہندی یا انگریزی تھا۔ ویرا ہندی رسم الخط سے نابلد تھی، لیکن انگریزی حروف سے ترتیب دیے گئے الفاظ بالکل محمل اور بے ربط تھے۔ عام آدمی ان سے کوئی مفہوم اخذ نہیں کر سکتا تھا۔ کافی دیر تک سر کھپانے کے بعد ویرا نے ان فائلوں کو اسی طرح بند کر دیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ فائلوں کی اہمیت کے بارے میں عابد نے غلط بیانی نہیں کی تھی۔ خفیہ زبان میں تیار کی ہوئی وہ فائلیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ماہرین کے لیے سنسنی خیز ثابت ہو سکتی تھیں۔ وہ پاکستان سے اپنے سفری سامان کا ایک تھیلا لے کر روانہ ہوئی تھی اور امرتسر کے ہوٹل میں بھی اس کا اثاثہ اسی تھیلے تک محدود تھا۔ اسے فکر دامن گیر ہونے لگی کہ اس تھیلے میں فائلوں کے بنڈل کو چھپانا ممکن نہیں تھا۔ اسے پاکستان یا اس خطے کے کسی اور ملک میں ٹرینوں سے سفر کا زیادہ تجربہ نہیں
نہیں تھا، لیکن اس نے امرتسر سے دہلی اور پھر وہاں سے واپسی کے سفر میں یہ دیکھ لیا تھا کہ مغرب کے برعکس بھارتی باشندے زیادہ ساز و سامان لاد کر سفر کرنے کے عادی تھے۔ اس بار اسے ٹرین ہی کے ذریعے پاکستان اور بھارت کی حساس سرحد عبور کرنی تھی۔ پھر اس کے پاس راہ کا خفیہ ریکارڈ بھی پہنچ چکا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا مختصر سامان اسے جانچ پڑتال کرنے والوں کی توجہ کا مرکز بنانے کا سبب بن سکتا تھا۔ اس کا کوئی نہ کوئی تدارک ضروری تھا۔ ٹرین کی روانگی میں خاصا وقت تھا۔ ویرا نے اسی وقت ہوٹل کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہوٹل میں اپنی مختصر قیام کا حساب بے باک کر کے وہ قریبی بازار کی طرف نکل گئی، جو کسی حد تک اس کا دیکھا بالا تھا۔ مختلف دکانوں پر کافی وقت اور رقم برباد کر کے وہ اسٹیشن پہنچی تو اس کے ساتھ درمیانی سائز کا ایک خاصا وزنی سوٹ کیس موجود تھا۔ اس میں بیشتر نئے ملبوسات اور بھارتی دستکاری کے نمونے بھرے ہوئے تھے، جو دہلی کے کناٹ پیلس کی دکانوں کے مقابلے میں امرتسر میں سستے تھے۔ اس کا سفری تھیلا اور راہ کی فائلوں والا غلاف اسی سوٹ کیس میں سما گیا تھا۔ ویرا نے وہ تیاری بھارتیوں سے بچنے کے لیے کی تھی۔ وہ اپنے رنگ و روپ اور خد و خال کی وجہ سے مقامیوں سے بہت ممتاز تھی۔ ہر مرحلے پر اس کے پاکستانی پاسپورٹ کو حیرت سے دیکھا گیا، لیکن کسی نے مذاق میں بھی معترض ہونے کی کوشش نہیں کی۔ وہ نہایت اطمینان سے کسٹم اور امیگریشن کے مراحل سے گزر گئی۔ اسے کہیں اپنا سوٹ کیس کھول کر دکھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ ٹکٹ اس نے اسٹیشن پہنچتے ہی خرید لیا تھا۔ ایک کلی کے ساتھ وہ اپنی نشست تک پہنچ گئی۔ وہ زنانہ ڈبہ تھا جس میں اس وقت کم سواریاں تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ واپس جانے والی پاکستانی عورتوں کے ساتھ اس ڈبے میں سفر پر نکلی ہوئی بھارتی عورتیں بھی تھیں، جن کے لباس اور بولیوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بھارت کے مختلف علاقوں اور تہذیبوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ ویرا بھارت کے اس سفر میں مسلسل انگریزی بولتی رہی۔ اس نے کہیں بھی یہ ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ اردو جانتی ہے۔ اپنی اصلیت کا راز برقرار رکھنے کے لیے اس کی وہ احتیاط ناگزیر تھی۔ بوگی میں گرمی، پسینے اور عورتوں بچوں کے ملے جلے شور و گل نے ویرا کو خاصا پریشان کیا، لیکن اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ اس کے لیے سوٹ کیس کی حفاظت اس کی ہر تکلیف پر مقدم تھی۔ وہ بیٹھی عورتوں سے مسکراہٹوں کا تبادلہ کرتی رہی یا اپنی طرف حیرت سے دیکھنے والے بچوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے وقت گزاری کرتی رہی۔ اس کا ذہن ان مسائل میں الجھا ہوا تھا جو اس کی دانست میں ہمیں پیش آ رہے ہوں گے۔ آخرکار ٹرین میں ہلچل شروع ہو گئی۔ پلیٹ فارم پر کلیوں اور مسافروں کی نقل و حرکت میں تیزی آ گئی تھی۔ بوگی میں ریلوے کے اہلکاروں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ کوئی ٹکٹ چیکر تھا تو کوئی بوگی کے مختلف حصوں میں بجلی کی سپلائی دیکھ رہا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ مرحلے تمام ہوئے اور ٹرین حرکت میں آ گئی۔ امرتسر کے پلیٹ فارم کو پیچھے چھوڑ کر ٹرین شہری آبادی کے درمیان سے گزرنے لگی۔ انجن سیٹیاں اور ہچکولے دیتا ہوا ٹرین کی رفتار بڑھا رہا تھا۔ پھر ٹرین آبادی سے ملحق ان میدانوں میں سے گزرنے لگی جہاں ٹریک کے دونوں طرف دور دور تک سبزہ پھیلا ہوا تھا۔ حد نظر تک لہلہاتی ہوئی فصلیں اس خطے کی زرخیزی کا کھلا اظہار تھیں۔ سفر تیزی سے جاری رہا۔ میدانوں اور چھوٹے چھوٹے دیہی اسٹیشنوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ٹرین ویرا کو لمحہ بے لمحہ اس سرحدی لکیر سے قریب لیے جا رہی تھی جس کے پار ویرا کو کوئی خوف نہ تھا، کیونکہ وہ اپنے تھے اور اپنوں میں کسی قسم کا ڈر یا خوف نہیں ہوتا۔ نہ جانے وہ سفر کتنی دیر جاری رہا۔ ویرا کی نگاہیں کھڑکی سے باہر پھیلے ہوئے مناظر پر مرکوز تھیں، مگر ذہن مسلسل میری اور غزالہ کی متوقع پریشانیوں میں الجھا ہوا تھا۔ پھر ٹرین کی رفتار دھیرے دھیرے کم ہونے لگی۔ مسافروں میں اضطراب کی ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ ان کی باتوں سے ویرا کو پتا چلا کہ اٹاری کا ریلوے اسٹیشن آنے والا تھا۔ وہ بھارتی سرحد کا آخری اسٹیشن تھا۔ ٹرین وہاں سے رینگتی ہوئی آگے بڑھتی اور واگا پہنچ جاتی۔ اس سے آگے لاہور تھا۔ وہ بھارت سے پاکستان جانے والوں کی ٹرین تھی۔ لوگ اپنے ساتھ جو کچھ لے جا رہے تھے خرید کر لے جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنی وہ باری رقمیں بھارت کے شہروں اور بازاروں میں خرچ کی تھیں۔ اٹاری پر ایک مرتبہ پھر چیکنگ کا آغاز ہوا۔ سرسری سی دیکھ بھال کے بعد بھارتی عملہ ٹرین سے اتر گیا۔ کسی افسر نے ویرا سے سوٹ کیس کھولنے کی فرمائش نہیں کی تھی۔ وہ خوش تھی کہ میری بھیجی ہوئی امانت بھارت سے بحفاظت باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اٹاری ریلوے اسٹیشن پر ہر بوگی کے سامنے امیگریشن اور کسٹم کے کیبن بنے ہوئے تھے۔ امیگریشن والے پاسپورٹوں پر بھارت سے اخراج کی مہریں لگا رہے تھے۔ کسٹم والے اپنا کام نمٹا رہے تھے۔ ان سے نمٹنے کے بعد
مسافر پاکستان سے آئی ہوئی خالی ٹرین میں سوار ہو رہے تھے جو انہیں لاہور پہنچا دیتی۔ ویرا بھی اس پاکستانی ٹرین میں بیٹھ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ بھارت کو چھوڑ کر اپنے گھر میں آ گئی ہو، اور پھر وہ ٹرین اٹاری سے پاکستان کی طرف چلی تو ناقابل بیان کامیابی کے احساس سے ویرا کا دل حلق میں دھڑک رہا تھا۔ اٹاری سے واہگہ کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ دونوں سرحدی لکیروں کے درمیان نو مینز لینڈ کی پٹی تھی۔ ٹرین نے وہ فاصلہ رینگتے ہوئے طے کیا۔ اسے دور سے پاکستان کا پرچم لہراتا ہوا نظر آیا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ سرسبز ہلالی پرچم خود اس کے وطن کا ہو۔ درمیانی پٹی عبور کرنے کے بعد انجن نے تیز سیٹی بجائی اور ٹرین رفتار پکڑنے لگی۔ لاہور کی مضافاتی آبادیوں اور کھیتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ٹرین نے کچھ دیر بعد لاہور ریلوے اسٹیشن کے ایک پلیٹ فارم پر جا کر دم لیا۔ ٹرین کے رکنے سے پہلے ہی کلیوں کی فوج نے ٹرین پر دھاوا بول دیا۔ ویرا پلیٹ فارم کی مخالف سمت والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اطمینان سے بیٹھی بھیڑ چھٹنے کا انتظار کرتی رہی۔ کچھ دیر تک بوگی میں ہڑبونگ کا سما رہا۔ کلیوں کے بعد عورتوں کے ساتھ سفر کرنے والے مرد بھی اندر گھس آئے۔ کوئی اجلت میں اپنا سامان سمیٹ رہا تھا، کوئی کلیوں سے مول تول کر رہا تھا۔ پلیٹ فارم پر منڈلاتے ہوئے غول سے اس کے علاوہ تھے۔ ویرا حیران تھی کہ جب ٹرین کا سفر لاہور پر ہی ختم ہو جانا تھا تو وہ بد نظمی کیوں تھی، مگر اسے زیادہ دیر تک حیران ہونے کا موقع نہیں مل سکا۔ جلال اپنے ایک ماتحت کے ساتھ اچانک ہی اس کے سامنے آ موجود ہوا۔ ویلکم ہوم گریٹ لیڈی، تم اتنی تیزی سے مجھ تک کیسے پہنچ گئے؟ ویرا نے حیرت اور مسرت سے اپنی جگہ چھوڑ کر پوچھا اور گرم جوشی سے جلال کا ہاتھ تھام لیا۔ اٹاری سے ہمارے انفارمر نے بتا دیا تھا کہ تم کس بوگی میں ہو۔ جلال نے آس پاس کا میدان صاف پا کر انگریزی میں سرگوشی کی۔ تمہارا سامان کہاں ہے؟ ویرا نے اپنے سیٹ کے نیچے رکھے ہوئے سوٹ کیس کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت تک بوگی تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ دروازے پر کچھ بھیڑ باقی رہ گئی تھی۔ جلال کے ساتھ آئے ہوئے شخص نے ویرا کا وزنی سوٹ کیس اٹھا لیا۔ یہاں سے جاتے ہوئے تمہارے ساتھ چند جوڑوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس سوٹ کیس میں کیا بھر لائی ہو؟ جلال نے سوٹ کیس کو اپنی نگاہوں سے تولتے ہوئے پوچھا۔ یہ راہ کے گناہوں کا بوجھ ہے جسے چھپانے کے لیے مجھے بہت کچھ خریدنا پڑا، ویرا نے جواب دیا۔ وہ تینوں بوگی سے پلیٹ فارم پر اتر گئے۔ جلال نے ویرا سے پاسپورٹ لے کر اپنے آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ وہ سوٹ کیس سمیت تیز تیز قدموں سے آگے ہو لیا۔ ٹرین سے امیگریشن تک ممنوعہ علاقہ ہے جہاں عام آدمی داخل نہیں ہو سکتے، ویرا جلال سے کہہ رہی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم ٹرین میں آ جاؤ گے۔ یہاں بھارت سے آنے والوں کے سامان کا کھلا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے۔ تمہارے سامان کو اس مرحلے سے بچانے کے لیے میرا اندر آنا ضروری تھا۔ جلال بولا، یہ بتاؤ کہ امرتسر اٹاری تو کچھ نہیں ہوا، جی سی محفوظ ہے نا؟ وہ 11 فائلوں کا بنڈل جس طرح مجھ تک پہنچا تھا ابھی تک اسی حالت میں ہے۔ ویرا اس پلیٹ فارم سے باہر نکلنے والے پہلی مسافر تھی۔ جو لوگ اس سے پہلے امیگریشن کے مرحلے سے نمٹ چکے تھے وہ کسٹم کے مرحلے میں پھنسے ہوئے تھے۔ تقریباً ہر مسافر اپنے سامان کے بارے میں پریشان تھا اور اس کی کوشش تھی کہ کلیوں وغیرہ کے ذریعے کچھ ایسا جوڑ توڑ کر لیا جائے کہ سامان کھولنے کی نوبت نہ آئے۔ جن لوگوں کا سامان کھل گیا تھا وہ سخت بکھلائے ہوئے تھے کیونکہ ٹھونس کر بھرے اور باندھے گئے سوٹ کیسوں سے نکلا ہوا سامان دوبارہ ان میں جمانا آسان نہیں تھا۔ اسٹیشن سے باہر جلال کی گاڑی ڈرائیور سمیت موجود تھی۔ جلال کا ہمراہی ڈرائیور کے ساتھ والی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے ویرا کے ساتھ عقبی نشست سنبھال لی۔ ڈرائیور نے سوٹ کیس ڈگی میں رکھا اور وہ قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ راستے میں ان دونوں کے درمیان کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی۔ ویرا جلال کی طرف سے پہل کی منتظر تھی مگر وہ محتاط تھا۔ معاملہ اس قدر نازک تھا کہ وہ اپنے دونوں آدمیوں کی موجودگی میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لاہور کی بارونق اور پرہجوم سڑکوں سے گزرتے ہوئے ویرا کو اپنائیت کے عجیب سے احساس نے مسحور کیا ہوا تھا۔ اس نے بھارت کی سرزمین پر ہر لمحہ تلوار کی دار پر رہ کر گزارا تھا۔ ہر وقت یہ احساس ستاتا رہا تھا کہ وہ دشمن ملک میں آئی ہوئی ہے۔ بازار اور سڑکوں وغیرہ پر کوئی سرسری طور پر اس کو دیکھ لیتا تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ اسے اشتباہ امیز نظروں سے گور رہا ہو، مگر لاہور پہنچنے کے بعد وہ ان تمام تفکرات سے آزاد ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک رہائشی مکان کے پورچ میں رک گئی۔ وہ اس مکان سے مختلف تھا جہاں وہ پچھلی بار رکی تھی۔ گاڑی سے اترتے ہی ایک مؤدب ملازم ان کی پیشوائی کے لیے موجود تھا۔ وہ انہیں ایک کشادہ اور آرام دہ کمرے میں لے گیا جہاں ایئر کنڈیشن کی خنکی رچی ہوئی تھی۔ جلال نے اسے چائے لانے کی ہدایت کی۔ اس کے جاتے ہی ڈرائیور ویرا کا سوٹ کیس
واپس لے آیا۔ جلال گرین کوبرا فائل دیکھنے کے لیے اتنا مضطرب تھا کہ اس نے کوئی اور بات شروع کرنے سے پہلے ویرا کو وہ فائل نکالنے کے لیے کہا۔ ویرا نے سوٹ کیس کے کفل کھول کر نئے کپڑوں کے نیچے دبا ہوا 11 فائلوں کا تھیلا جوں کا توں نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ جلال نے بے تابی سے شاپنگ بیگ میں سے گلاف کا تھیلا اور تھیلے میں سے فائلوں کا بنڈل نکال لیا۔ اس نے سرسری طور پر اوپر کی فائلوں پر نگاہ ڈالی اور درمیان میں سے گرین کوبرا فائل برآمد ہوتے ہی اس کی آنکھیں کامیابی اور مسرت کے احساس سے دمک اٹھی۔ ویرا کی طرح جلال کے لیے بھی ہر تحریر اجنبی تھی جسے آئی بی والوں نے اپنے طور پر گومز کا نام دیا ہوا تھا۔ اسے خوشی تھی کہ نہ صرف گرین کوبرا فائل ہاتھ آ گئی تھی بلکہ مزید 10 اہم فائلیں بھی اڑا لی گئی تھی۔ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، جلال نے ممنونیت سے لبریز لہجے میں ویرا سے کہا۔ یہ ریکارڈ ہمارے ہاتھ آنے سے دور رس نتائج حاصل ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے خلاف بھارتیوں کی ہر منصوبہ بندی کی کچھ نہ کچھ تفصیلات ان فائلوں میں موجود ہوں۔ ایٹامک انرجی کمیشن اور بجلی گھروں والی فائلیں میں نے پہچان لی ہیں، باقی 7 فائلیں میرے لیے ناقابل فہم ہیں، ان پر ہمارے ماہرین روشنی ڈال سکیں گے۔ تم بلا وجہ مجھے کانٹوں میں گھسیٹ رہے ہو، ویرا ہنس کر بولی۔ میں نے امرتسر سے یہاں تک صرف قاصد کا کام کیا ہے۔ مجھے یہ بنڈل تمہارے عابد علی نامی ایجنٹ نے پہنچایا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ دہلی میں راگ ایک دفتر کو آگ لگا دی گئی ہے۔ تو کیا تم دہلی میں رونما ہونے والے واقعات سے بے خبر ہو؟ جلال نے حیرت سے پوچھا۔ میں کل رات کی آخری ٹرین سے دہلی سے روانہ ہوئی تو بظاہر سب کچھ نارمل تھا، مگر ڈینی کو حالات بگڑتے نظر آ رہے تھے۔ اسی نے مجھے جلد از جلد دہلی سے نکل جانے پر مجبور کیا تھا۔ امرتسر میں آج عابد نے 2 باتیں بتائی تھیں۔ اس آگ میں ان کا کوئی سینئر کمانڈو بھی مرا ہے۔ میرا اپنے آدمیوں سے رابطہ ٹوٹا ہوا ہے، لیکن اسلام آباد میں دوسرے ذرائع سے خبریں آتی رہتی ہیں۔ شاید اب ڈینی پوری طاقت سے میدان میں کود پڑا ہے۔ وہ آگ پاکستانی ونگ میں لگی تھی۔ اس نے فائلیں اڑانے کے بعد ان کے دفتر ہی کو نظر آتش کر دیا تاکہ اصل واردات کا علم نہ ہو سکے۔ کیا یہ تمہارے آدمیوں کا کام نہیں ہو سکتا؟ تم ڈینی کا نام بہت یقین سے لے رہے ہو، ویرا نے پوچھا۔ میرے آدمی اپنا دامن بچا کر مدافعانہ انداز میں کام کرتے ہیں۔ انہیں کئی مہینوں سے گرین کوبرا ٹاسک ملا ہوا تھا۔ وہ ایسی جارحانہ کارروائی کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ جلال نے پوری یقین لہجے میں کہا۔ یہ 100% ڈینی کی کارروائی ہے۔ اس کے دماغ میں لاوا پک رہا ہوگا، اسی لیے اس نے تمہیں بر وقت دہلی سے روانہ کر دیا۔ اپنے مشن میں کامیاب ہونے کے بعد اس نے عقل مندی کی کہ یہ فائلیں اپنے پاس نہیں روکیں، تمہاری روانگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں بھیج دیں۔ اس میں سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ وہ آخری لمحے تک کسی کو کچھ نہیں بتاتا، ویرا نے منہ بنا کر کہا۔ جلال نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ وہ کسی کو کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، آخری لمحات پر تیزی سے فیصلہ کرتا ہے اور اس پر عمل کر گزرتا ہے۔ تمہارے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ کل رات ہی جان اسمتھ کو سمراٹ ہوٹل کے ایک کمرے میں مار دیا گیا۔ ویرا حیرت سے چونک کر صوفے سے اچھل پڑی۔ جان اسمتھ سے شاید اسے کوئی ذاتی پرخاش تھی۔ اس نے فخر امیز لہجے میں کہا۔ اس کے قتل میں میرا بھی کچھ حصہ تھا، مگر وہ کارنامہ اصل میں غزالہ نے سر انجام دیا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم یہاں رہتے ہوئے ہر بات سے باخبر ہو۔ اس کی لاش آج سہ پہر دریافت ہوئی ہے۔ وہ بھارت میں بہت قسم پرسی کے عالم میں مارا گیا ہے۔ ویرا کا انکشاف سن کر جلال کا جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ ہمارے راستے کا ایک بھاری پتھر تھا جسے یہاں نہیں چھیڑا جا سکتا تھا۔ پتہ نہیں اس کی قضا اسے کراچی سے دہلی کیسے لے گئی۔ چائے نوشی کے دوران بھی وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے۔ ویرا نے اسے انسپیکٹر ڈیوڈ کے بارے میں بھی بتا ڈالا۔ جلال کا خیال تھا کہ ہم لوگوں نے بہت تیزی کے ساتھ دہلی میں یادگار کارنامے انجام دیے تھے۔ ایک انل بسواس کا کام اور تمام ہو جاتا تو پاکستان میں ایک لمبے عرصے کے لیے سکون ہو جاتا، کیونکہ بھارتی سازشوں کے پیچھے اسی کا دماغ کام کرتا تھا اور گرین کوبرا فائل بھی اسی کی تخلیق تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ پچھلی رات دہلی کے حکمرانوں پر بہت باری گزری ہے۔ ویرا اس سے تبادلہ خیال کر کے بہت مسرور تھی۔ یہ ڈینی کے لیے بھی آڑا وقت ہے، ہمیں اس کے لیے دعا گو رہنا چاہیے، جلال نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ وہ ہمارے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اسے پورا کر کے دم لیتا ہے۔ بھارت سے اس کی زندہ و سلامت واپسی ضروری ہے۔ لال کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ ویرا بے چین ہو گئی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ ڈینی اور غزالہ کا کیا حال ہے؟ میں ان سے فون پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ بھول کر بھی
ایسی غلطی نہ کرنا۔ جلال اس کا ارادہ بانپ کر بکھلا گیا۔ ان کے لیے یہ 2-3 دن بہت ہولناک ہیں، میرے آدمی بھی دور ہٹ گئے ہیں، اس وقت کسی کی ذرا سی لغزش ان کے لیے موت کا پیغام بن جائے گی۔ ویسے بھی ڈینی ہوٹل میں نہیں ہے، راہ والے اسے لے گئے ہیں۔ جلال نے نہ چاہتے ہوئے بھی آخری فکرہ کہہ ڈالا۔ وہ بری خبر سن کر ویرا دہل گئی۔ صفاقی اور بربریت میں راہ والوں کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ویرا اندر کے پیچ و خم سے ناواقف تھی، اس لیے اس کا پریشان ہونا فطری تھا۔ جلال نے اسے سمجھایا بجایا اور تسلی دے کر چلا گیا۔ اسے راہ کی فائلوں کو فوری طور پر اسلام آباد روانہ کرنا تھا تاکہ ان پر کام شروع ہو سکے۔ ویرا کو جہاں ٹھہرایا گیا وہ 4 کمروں والا ایک مہمان خانہ تھا۔ ان کمروں کے ساتھ ڈرائنگ روم، کھانے کا کمرہ اور ٹی وی لاؤنج بھی تھا، لیکن ویرا اپنے کمرے میں بند رہی۔ میرے بارے میں جلال سے تشویشناک خبر سننے کے بعد اس کا دل بجھ گیا تھا۔ جلال نے ویرا کے بارے میں مہمان خانے کے عملے کو خاص ہدایت دے دی تھی۔ ویرا کی فرمائش پر ایک خدمتگار نے بہت نفاست سے کمرے کی چھوٹی میز پر مے نوشی کے لوازم سجا دیے۔ ویرا نے اسے بتا دیا کہ وہ 9 بجے کمرے میں ہی کھانا کھائے گی۔ ویرا امرتسر سے بہت ہلکے دل کے ساتھ روانہ ہوئی تھی۔ اس کے ذہن پر صرف ایک فکر تھی کہ عابد کی لائی ہوئی فائلیں پوری احتیاط کے ساتھ لاہور پہنچ جائیں۔ اس نے اپنی وہ ذمہ داری اچھی طرح پوری کر لی تھی، لیکن لاہور پہنچنے کے بعد وہ میرے بارے میں یکا یک بہت زیادہ فکر مند ہو گئی تھی۔ رات گئے اسے فون پر جلال کی طرف سے فون پر اچھی خبر مل گئی کہ راہ والوں نے چند گھنٹوں کے بعد مجھے رہا کر دیا تھا۔ میرے چال ڈال اور چہرے مہرے سے تشدد کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ دہلی میں گڑبڑ اور خفیہ اداروں کی حد سے بڑی ہوئی غیر معمولی سرگرمیوں کی وجہ سے اسے وہ خبر تاخیر سے ملی تھی۔ ویرا نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میرے سر پر آئی ہوئی مصیبت ٹل گئی تھی، وہ اپنی رات سکون سے گزار سکتی تھی۔ جلال بہت مصروف آدمی تھا، اگلے روز وہ ویرا کی طرف نہیں آ سکا، لیکن شام میں اس نے فون پر ویرا سے تفصیلی گفتگو کر کے ویرا کے دل کا بوجھ خاصا ہلکا کر دیا۔ میرے بارے میں اس کے پاس کوئی نئی خبر نہیں تھی کیونکہ میں ہوٹل کے کمرے میں بند تھا۔ اس کے آدمی بھی دہلی میں یکا یک زیر زمین چلے گئے تھے۔ انہوں نے اپنے سارے مقامی رابطے ختم کر کے خاموشی اختیار کر لی تھی جو وہاں کے پرخطر حالات میں ضروری تھی۔ ویرا کے دماغ میں جلال کی یہ بات جم گئی تھی کہ میرے اور غزالہ کے لیے 2-3 دن بہت خطرناک تھے۔ دوسرا دن ختم ہونے والا تھا۔ اسے امید تھی کہ اگلا دن بھی خیریت سے گزر جائے گا اور وہ مجھ سے براہ راست رابطہ کر کے مجھ سے میری واپسی کے بارے میں بات کر سکے گی۔ اس نے کراچی فون کر کے اول خان اور سلطان شاہ کی خیریت معلوم کر لی، لیکن ان دونوں سے بات نہ ہو سکی۔ اسے یا جلال کو شاید یہ علم نہیں ہو سکا تھا کہ مشتبہ افراد کی گرفتاری کے لیے ایوی ایشن ریسرچ سینٹر کی ریڈیائی آوازوں کو پکڑنے والی گاڑیاں دہلی کی سڑکوں پر نکل آئی تھیں۔ ان کے حرکت میں آنے کی وجہ سے دہلی کے باہمی رابطے ٹوٹ گئے تھے۔ دہلی کے واقعات کے بارے میں کراچی کے اخبارات میں جو کچھ شائع ہو رہا تھا وہ ظاہری خبروں پر مبنی تھا۔ بھارتی حکام کی سخت گیری اور رازداری کی وجہ سے اخباری قیاس آرائیاں عروج پر تھیں۔ ان سے یہ ظاہر ہو رہا تھا جیسے دہلی کا نظام تلپٹ ہو کر رہ گیا ہو اور ہر طرف نامعلوم دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہوں جنہیں بھارتی حکام پاکستانی ایجنٹ قرار دے کر اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔